سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 9 میں ارشاد فرماتا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا کبیرا۔ بے شک یہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو سب راہوں سے سیدھی راہ ہے، اور مژدہ سناتا ہے ان ایمان والوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں کہ بلا شبہ ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی 3 صفات بیان فرمائی ہیں۔ قرآن مجید کی پہلی صفت یہ ہے کہ قرآن سیدھا راستہ دکھاتا ہے، سب سے زیادہ سیدھا راستہ قرآن دکھاتا ہے۔ وہ قومیں جنہوں نے ترقی حاصل کی، وہ قومیں جو آباد ہوئیں، جو خوشحال ہوئیں، جنہوں نے دینی، دنیاوی، اخروی کامیابیاں حاصل کیں، وہ وہی قومیں ہیں جنہوں نے قرآن مجید کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط رکھا۔ علامہ اقبال کہتے ہیں قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی ایسی کتاب ہے جو ہمیں راستہ دکھاتی ہے، راستہ بھی وہ جو سب سے سیدھا راستہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھو تبھی راستے کی سمجھ آئے گی، بغیر سمجھے پڑھے تو راستے کی سمجھ نہیں آئے گی نا جی۔ دنیا کے اندر ہر کتاب سمجھ کر پڑھی جاتی ہے، واحد یہ قرآن مجید ہے جس کو ہم بغیر سمجھے پڑھتے ہیں۔ اس کو سمجھنا ضروری بھی نہیں سمجھتے، بس صرف ناظرہ پڑھ لیا ہے وہی کافی ہے۔ آپ من حیث القوم پوری مسلمان قوم کا جائزہ لے لیں، کتنے % وہ لوگ ہیں جو قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، اور پھر کتنے % وہ لوگ ہیں جو قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھتے ہیں۔ بھئی راستے کی سمجھ کیسے آئے گی؟ سیدھا راستہ سمجھنا ہے تو سمجھ کر پڑھیں گے تو پھر سیدھا راستہ سمجھ آئے گا نا، ادروائز تو سمجھ نہیں آ سکتا۔ اب لفظ اللہ پاک نے جو استعمال فرمایا وہ ہے اقوم، سیدھا، سب سے سیدھا راستہ۔ اقوم کا معنی سب سے سیدھا راستہ بھی ہے، سب سے مضبوط راستہ بھی ہے، سب سے پائیدار راستہ بھی ہے، سب سے مستحکم راستہ بھی ہے، ترقی یافتہ راستہ بھی ہے۔ قرآن مجید نے انسانی زندگی کے ہر مسئلے کو بیان کر دیا ہے۔ کوئی ایسی رہنمائی نہیں ہے جو انسان کے لیے ضروری ہو اور اللہ نے بیان نہ کی ہو۔ بھئی اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا، یہ کائنات پیدا کی، تو ایک نظام بھی عطا کیا انسانوں کو کہ اس نظام پہ چلنا۔ آج ہم اپنے بنائے ہوئے نظام کو سمجھتے ہیں کہ یہ ترقی یافتہ نظام یہ ہے، یہ سسٹم ہمیں کامیاب کرے گا۔ بنایا ہم نے اپنی عقلوں سے، اپنے دماغوں سے، اپنے شعور سے، تو جو انسانوں کا بنایا ہوا سسٹم ہے اس کے اندر ہزار خرابیاں ہو سکتی ہیں، لیکن اللہ کے بنائے ہوئے سسٹم کے اندر کوئی خرابی نہیں ہے، کوئی خامی نہیں ہے۔ اگر انسان چلے گا اس سسٹم پر چلے گا جو رب نے دیا ہے، ضابطہ حیات دیا ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ جو قرآن نے عطا کیا ہے، اللہ نے عطا کیا ہے قرآن کی صورت میں، اگر انسان اس سسٹم کو اپنائے گا، اس ضابطہ حیات کو اپنائے گا تو انسان کبھی ناکام نہیں ہوگا۔ اور ایک انگریز مفکر ڈاکٹر مورس بکائی وہ کہتا ہے We must not surprised to find that the Quran is head and fountain of all sciences.
تمام علوم کا سرچشمہ قرآن مجید ہے، ہر علم قرآن مجید کے اندر بیان کر دیا گیا۔ وہ کہتے ہیں ہمیں یہ جان کر حیران نہیں ہونا چاہیے کہ علوم کے جتنے چشمے ہیں وہ قرآن مجید سے پھوٹتے ہیں، اور ہم ہیں کہ ہم نے اس کے اوپر غلاف چڑھایا اور ایک مضبوط سی ڈوری اس کے اوپر باندھی اور اس کو اونچی جگہ پہ رکھا اور کہا یہ ادب کی کتاب ہے، بس اس کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے، یہ ایک مقدس کتاب ہے، اس کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے، اس کی طرف پاؤں نہیں کرنے بس، اور یہ کچھ بھی نہیں ہے، اس کو زمین پہ نہیں گرنے دینا بس، اس کے سوا یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ جب ہم اپنی بیٹیوں کو رخصت کر رہے ہوتے ہیں تو قرآن کے سائے میں رخصت کرتے ہیں، لیکن وہ جو قرآن کے سائے میں بیٹی جا رہی ہے، کیا اس کے اندر بھی قرآن ہے؟ اس کے سینے میں قرآن ہے؟ اس کے دماغ کے اندر قرآن ہے؟ وہ تو پتہ ہی نہیں ہے اس کو یہ کس چیز کا سایہ میرے اوپر کیا جا رہا ہے، محض سایہ ہی ہے بس، اثرات تو اس کی زندگی میں ہیں ہی نہیں قرآن مجید کے۔ تو قرآن مجید سے جب تک ہم دور رہیں گے ہم کامیاب نہیں ہوں گے، اور یہ اس کو دل و جان سے لگانا ہوگا، اس کو سمجھ کے پڑھنا ہوگا۔ اپنی نوجوان نسل کو، اپنے بیٹوں کو، اپنی بیٹیوں کو اگر ہم ناظرہ قرآن پڑھاتے ہیں تو کیا ہم قرآن مجید سمجھا کے نہیں پڑھا سکتے؟ قاری صاحب آتے ہیں نا جی، کون آتے ہیں؟ آپ یقین جانیں باہر کے ملکوں میں بھی اب واٹس ایپ کے اوپر اور لوگوں نے ایسی ایپس بنا لی، ویڈیو کال کے اوپر لوگ اپنے بچوں کو ناظرہ قرآن پڑھاتے ہیں، ناظرہ قرآن، اور ایسے کئی لوگ ہیں کہ جو یہ ایز اے پروفیشن اس کام کو کر رہے ہیں، ایز اے کاروبار اس کام کو کر رہے ہیں کہ وہ باہر بیرون ملک بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم دیتے ہیں۔ اور تعلیم کیا ہے بولیے؟ ناظرہ قرآن، یعنی قرآن مجید کو صرف دیکھ کر پڑھنا آنا چاہیے۔ باہر کے ملکوں میں جو مسلمان ہیں وہ بھی اتنا ہی سمجھتے ہیں بس کہ اس کو دیکھ کر پڑھنا آنا چاہیے، بس یہی کامیابی ہے۔ تو کیا صرف دیکھ کر پڑھنے سے ہمیں سیدھا راستہ مل جائے گا؟ جی صرف دیکھ کر پڑھنے سے، جسٹ ریڈ کرنے سے، جسٹ پڑھنے سے، جسٹ اس کی تلاوت کرنے سے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس تو یہاں تک کہا کرتے لو داع لی اقال بعیر لوجدتہ فی کتاب اللہ، اگر میرے اونٹ کی رسی گم ہو جائے میں وہ بھی قرآن کے پاروں سے ڈھونڈ لیتا ہوں۔ کہاں اونٹ کی رسی اور کہاں قرآن؟ اس کا مطلب یہ ہے ان کا قرآن مجید سے ربط اتنا تھا، تعلق اتنا تھا، رشتہ اتنا تھا کہ اگر اونٹ کی رسی بھی گم جائے تو وہ قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ اونٹ کی رسی بھی گم جائے تو وہ قرآن مجید کی تلاوت، اور تلاوت وہ نہیں جیسے ہم کرتے ہیں، سمجھ کے پڑھتے تھے۔ جب قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھتے تھے تو اللہ کریم ان کے آنکھوں سے پردے ہٹا دیتا تھا اور انہیں اونٹ بھی مل جاتا تھا۔ ایک بات یہ ہو گئی کہ قرآن مجید کے اندر سب سے زیادہ سیدھا راستہ بیان کیا گیا ہے۔ دوسرا اس کے اندر پوائنٹ یہ بیان کیا گیا اس آیت کے اندر وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا۔ یہ قرآن خوشخبری دیتا ہے، کامیابی کی خوشخبری دیتا ہے ان مؤمنین کو جو نیک اعمال کرتے ہیں۔